خاندان تطہیر کی ذات پر بآواز بلند صلوات۔ درود بھیجئے محمد اور اس کی آل پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین، ثم الصلاۃ والسلام علی صاحبۃ الدعوۃ النبویہ والعصمۃ الفاطمیہ والصولۃ الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ والنکات النقویہ والجود التقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہی المہدی المنتظریہ۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقون، فبسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا۔ درود بھیجئے محمد اور اس کی آل پر۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کی حرکت سے واقف ہے۔ درود اور سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں کی وجہ سے رب کائنات نے اس کائنات کا وجود بخشا۔ ہم علی علی کرنے والوں پر، ہم حسین حسین کرنے والوں پر خداوند متعال کے لاکھ احسانات ہیں کہ جس نے ہمارے دلوں کو آل محمد کی ولایت سے منور فرمایا ہے۔ آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، بخوبی جانتا ہوں کہ آپ تھک چکے ہیں، لیکن مولا کے عزادار تھکا بھی نہیں کرتے۔ مولا کے عزادار تھکا بھی نہیں کرتے۔ آپ کی بوریت کو دور کرنے کے لیے ایک سرائیکیوں کا ایک مشہور واقعہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا چلوں کہ سرائیکی بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے تھے کہ ہمارا ابا بڑا جوان تھا، ہمارا ابا بڑا جوان تھا، کلہا چوری کرا تھا، اکیلا چوری کیا کرتا تھا۔ ایک دن چوری پر گئے اور وہ منوس، وہ بدبخت، وہ حرام خور، وہ حرامی جاگ رہے تھے اور مار کے ہمارے بابا کو شہید کر دیا۔ یعنی سمجھ آیا، جو اپنے مال کی حفاظت کر رہا تھا وہ چور اسے حرام خور کہہ رہا تھا۔ جو نبی کو مارنے آئے تھے، جو نبی کو مارنے آئے تھے وہی محافظ کو حرامزادہ کہتے ہیں۔ جو نبی کو مارنے آئے تھے وہی محافظ کو حرامزادہ کہتے ہیں۔ یہ چوروں کی پرانی عادت ہے۔ ابو طالب ہمیشہ رسول کی محافظت کرتے تھے، یہ مارنے آتے تھے۔
یہ مارنے آتے تھے، مارنے آنے والا رضی اللہ بن گیا جس نے حفاظت کی، توجہ، جس نے حفاظت کی جی وہ کافر بن گیا، وہ کافر بن گیا۔ کہ حضرت ابو طالب کے لیے مشہور ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جب بھی رسول کی ذات کو خطرہ ہوتا تھا تو کبھی اپنے بیٹے طالب کو سناتے تھے، کبھی اپنے بیٹے عقیل کو سناتے تھے، کبھی اپنے بیٹے جعفر کو سناتے تھے، اور کبھی اپنے بیٹے علی کو سناتے تھے۔ کہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ رہے ہمیشہ اسی فکر میں ابو طالب، رہے ہمیشہ اسی فکر میں ابو طالب، اس دنیا میں محمد رہے، علی رہے یا نہ رہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ کہ واپس آؤں اور مختصر کروں جس آیہ کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اصل میں تھوڑا مقدمہ 2-3 منٹ کا، کہ عزت والا کون ہے، عزت والا کون ہے؟ جس کے پاس گاڑی ہے وہ عزت والا ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے وہ عزت والا ہے، جو MNA ہے وہ عزت والا ہے، جو MPA ہے وہ عزت والا ہے، جو صدر ہے وہ عزت والا ہے، جو وزیر اعظم ہے عزت والا ہے۔ خدا سے پوچھیں خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ، جو شخص چاہتا ہے کہ عزت حاصل کرے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو یاد رکھنا عزت کا علمبردار خدا ہے، عزت کا بادشاہ خدا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو خدا کے دروازے پر جانا پڑے گا، آپ کو خدا کے دروازے پر جانا پڑے گا، تب آپ عزت والے کہلائیں گے، عزت والے کہلائیں گے۔ اچھا خدا کا دروازہ کون سا ہے؟ ائمہ معصومین فرماتے ہیں نحنو باب اللہ، ہم اللہ کے دروازے ہیں۔ ائمہ معصومین فرماتے ہیں نحنو باب اللہ، ہم اللہ کے دروازے ہیں۔ اگر تم عزیز بننا چاہتے ہو تو آل محمد کے دروازے پر آؤ، یہ تمہیں عزت والا بنا دیں گے۔ اچھا اب عزت حاصل کیسے کریں؟ قرآن نے ایک اور جگہ پہ آواز دی وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةُ الدَّارَيْنِ، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ دارین کی عزت حاصل کرے فَلْيُطِعِ الْعَزِيزَ، تو وہ کسی عزت والے کی پیروی کرے، وہ کسی عزت والے کی پیروی کرے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو کسی عزت والے کی پیروی کرے گا خدا اسے عزت والا بنا دے گا، خدا اسے عزت والا بنا دے گا۔ اچھا اور کون سے حصول ہیں عزت حاصل کرنے کے لیے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم عزیز بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم عزت والے بنو، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی اطاعت کرو، کہ تم خدا کی اطاعت کرو، تم خدا کی اطاعت کرو گے خدا تمہیں عزت والا بنا دے گا۔ اب امام حسن مجتبیٰ سے پوچھتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو حلم اختیار کرو، اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو حلم اختیار کرو۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ امام حسین سے پوچھتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ عزت والے بن جاؤ تو کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، اگر ہاتھ پھیلانا بھی ہے تو ہمارے آگے ہاتھ پھیلاؤ، ہم عزت بھی دیں گے، ہم عزت بھی دیں گے، ہم تمہیں مالدار بھی بنا دیں گے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خدا کی ذریعے خدا کے نزدیک عزت والا بنے، خدا اسے عزیز بنا دے، خدا اسے عزت عطا کرے، تو اسے چاہیے لا عز اعز من التقوی۔ مولا فرماتے ہیں متقی سے بڑھ کر کوئی عزیز ہے ہی نہیں، اللہ اکبر، متقی سے بڑھ کر کوئی عزیز ہے ہی نہیں۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، امام المتقین کے لیے نہیں۔ یہ قرآن ہدایت ہے میرے اور آپ کے لیے، امام المتقین کے لیے نہیں۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا
کہا مولا آپ کے جد امجد نے فرمایا لا عز اعظم من التقوی، متقی سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہے۔ یا ابن رسول اللہ یہ متقی کون ہے؟ یہ متقی کون ہے؟ بہت اختصار کے ساتھ جلدی جلدی گزر رہا ہوں۔ یہ متقی کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں متقی وہ ہے کہ خدا جس جگہ پر اسے دیکھنا چاہے وہاں پر رکا رہے، اور خدا جس جگہ پر اسے نہیں دیکھنا چاہتا وہاں سے چلا جائے، اسے متقی کہتے ہیں۔ خدا جس جگہ پر تمہیں دیکھنا چاہے وہاں پر بیٹھ جاؤ، اور جس جگہ پر نہیں دیکھنا چاہتا وہاں سے تم چلے جاؤ۔ خدا تمہیں مجلس حسین میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا تمہیں مجلس حسین میں دیکھنا چاہتا ہے، خدا تمہیں میخانے میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ خدا تمہیں مجلس حسین میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، اکبر۔ وہ سوال کرنے والا بڑا ہوشیار تھا، امام سے سوال کرنا، اس نے کہا مولا خدا ہمیں کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کہاں پر رکنا چاہیے اور کہاں پر رکنا نہیں چاہیے؟ تو خدا نے کہا اس کا بندوبست بھی میرے پاس ہے۔ خدا فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا حبیب جو تمہیں دے دے وہ لے لو، میرا حبیب جو تمہیں دے دے وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور میرا حبیب جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ، سبحان اللہ۔ اسے رک جاؤ۔ قبلہ اب تاریخ کے دو منظر آپ کے سامنے بیان کروں گا یہاں پر، کہ بات آ گئی کہ جو حبیب تمہیں جس جگہ دیکھنا چاہے وہاں پر رک جاؤ۔ اچھا، خدا کی اطاعت اور رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ تو خدا قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، خدا قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے بھی میرے حبیب کی پیروی کی گویا مجھے خدا کی پیروی کی۔ جس نے بھی میرے حبیب کی پیروی کی اس نے خدا کی پیروی کی۔ اچھا، اس اطاعت کے بدلے میں ملے گا کیا ہمیں؟ اسے اطاعت کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ تو خدا فرماتا ہے اس اطاعت کے بدلے میں جو کم ترین تجھے درجہ دوں گا وہ جنت کا درجہ دوں گا۔ اطاعت کے بدلے میں تمہیں کم ترین جو درجہ دوں گا وہ تمہیں جنت کا درجہ دوں گا۔ اور حسین کا عزادار وہ ہے جس کی جنت محتاج ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہم جنت کے محتاج نہیں ہیں، جنت حسین کے عزاداروں کی محتاج ہے، جنت حسین کے عزاداروں کی محتاج ہے۔ تو کم سے کم ترین درجہ خدا جنت میں دے گا۔ جی ٹھیک، تو اب میں دو منظر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کہاں کس کو دیکھنا چاہتا ہے اور کہاں کس کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ جنگ احد کا میدان تھا اور رسول خدا آواز دیتے رہے رک جاؤ، رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا تمہیں اس میدان میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر تم رک گئے تو عزت والا کہلاؤ گے، اگر تم نہیں رکے تو ذلت والا کہلاؤ گے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ رسول نے کہا میں مصطفیٰ تجھے جنگ احد میں بلا رہا ہوں، اگر تم عزت چاہتے ہو تو یہاں پر رک جاؤ، خدا تمہیں عزتیں عطا کرے گا۔ اگر یہاں سے تم چلے گئے چھوڑ کے بھاگ گئے تو خدا تمہیں عزتیں نہیں ذلتیں عطا کرے گا۔ ایک اور مقام تھا جی، ایک اور مقام تھا۔ کون سا مقام تھا؟ شب ہجرت، رسول کا بستر، موت کا بستر۔ وہ جی کہتے ہیں نا کہ وہ جی بڑی کون سی بات ہو گئی، بڑی کون سی بات ہو گئی۔ علی کو تو پتا تھا کہ اس نے زندہ رہنا ہے، علی کو تو پتا تھا اس نے زندہ رہنا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے لوگوں پر رسول کی زبان پر اعتبار نہیں تھا، تمہارے بندوں کو رسول کی زبان پر اعتبار نہیں تھا۔
کیوں؟ اس لیے کہ رسول کہہ رہے تھے، رسول فرما رہے تھے کہ جو بھی میرے اس بستر پر سوئے گا وہ صبح اٹھ کر امانتیں واپس کرے گا۔ یعنی رسول گارنٹی دے رہے تھے، یعنی رسول گارنٹی دے رہے تھے کہ تم زندہ بچو گے تبھی تو صبح اٹھ کے امانتیں دو گے، تم زندہ بچو گے تبھی تو تم صبح اٹھ کے امانتیں دو گے۔ لیکن ان کو نبی کی زبان پہ یقین نہیں تھا، نبی کی زبان پر یقین نہیں تھا۔ کس کو تھا تو صرف علی کی ذات کو تھا۔ یہاں پر علی سوئے اور آواز پروردگار آئی، اے علی، اے علی، آج کے بعد ہماری ساری مرضیاں تیری مرضی ہو گئی، ہماری ساری مرضیاں تیری ہو گئی اور ہماری تمام کی عزتیں تیرے حوالے، اس لیے کہ تو نے رسول کا کہنا مانا ہے، اس لیے کہ تو نے رسول کا کہنا مانا ہے۔ ہاں بس ازادار علی جیسا بہادر انسان کوئی اور امام میں نہیں تھا، علی جیسا بہادر کوئی اور امام میں موجود نہیں تھا۔ کریم سب تھے لیکن حسن مجتبیٰ جیسا کوئی کریم نہیں تھا، کریم سب تھے لیکن حسن مجتبیٰ جیسا کریم کوئی نہیں تھا۔ عابد سب تھے، عابد سب تھے، عبادت گزار سب تھے لیکن سید سجاد جیسا عبادت گزار کوئی نہیں تھا۔ غصے کو سارے کنٹرول کیا کرتے تھے لیکن کاظم جیسے غصے کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ خدا کی رضا پر سارے راضی تھے لیکن امام رضا جیسا راضی رہنے والا امام کوئی نہیں تھا، صرف رضا تھا، صرف رضا تھا۔ ہیبت سب کے پاس تھی لیکن عسکری کے پاس جو ہیبت تھی وہ کسی اور امام کے پاس نہیں تھی۔ عزت والے سب تھے لیکن حسین کے پاس جو عزت تھی وہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ عزیز سب تھے لیکن حسین کے پاس جو عزت تھی وہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ اب وہ جو عزتوں کا بادشاہ حسین تھا، وہ جو عزتوں کا بادشاہ حسین تھا، اس حسین سے بیعت طلب کی گئی، اللہ اس حسین سے بیعت طلب کی گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ سنتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا واقعہ لے کے بس مصائب کی طرح بڑھو کہ عید کا سما تھا تو حسنین کریمن نے کہا نانا ہماری سواری کہاں ہے؟ بچپنا تھا نا، بچپنا تھا، نانا ہماری سواری کہاں ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے ان کو اپنے دوش پیغمبر پہ بٹھا کر کہا کہ بیٹا یہ آپ کی سواری ہے۔ جب یہ منظر صحابہ کے کسی اور بچوں نے دیکھا تو صحابہ کے بچے زمین پر اتر آئے، صرف حسن اور حسین سوارے پیغمبر تھے کہ چل رہے تھے۔ کہنے لگے نانا سواری کی تو باغیں بھی ہوا کرتی ہیں، نانا سواری کی تو باغیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ تو امام حسن کو ایک اپنی زلف دی، امام حسین کو دوسری زلف دے کر فرمایا، کہا بیٹا یاد رکھنا یہ محمد کی زلفیں نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کی عزت و آبرو ہے، 1,24,000 انبیاء کی عزت اور آبرو ہے۔ اب اس حسین سے بیعت کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ حسین سے کہا کہ بیعت کرو۔ اب حسین کیسے بیعت کرے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین۔ میں نے پورا شعر پڑھا لیکن اس میں ایک جو جس جگہ پر مجھے آنا تھا وہی صرف بیان کروں گا۔ لوگ اگر آپ سے کہیں کہ سر کٹوائیں گے یا ہاتھ کٹوائیں گے تو خوشی خوشی سے آپ ہاتھ کٹوانا پسند کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سر کٹے جانے کے بعد انسان زندہ نہیں رہتا، لیکن حسین نے الٹ کام کیا۔ حسین سے جب ہاتھ مانگا گیا نا، حسین نے ہاتھ نہیں دیا تھا، اس لیے حسین نے ہاتھ نہیں دیا تھا کیونکہ اس ہاتھ میں تھی 1,24,000 انبیاء کی عزت۔ جوید شاہ جی۔ حسین نے کہا سرداد نداد دست در دست یزید، حسین اپنا ہاتھ دے دے گا، مصطفیٰ کی محنت نہیں دے گا۔ علی موسیٰ۔
حسین ہاتھ دے دے گا مصطفیٰ کی محنت نہیں دے گا، حسین ہاتھ دے دے گا انبیاء کی محنت نہیں دے گا، حسین ہاتھ دے دے گا ایوب کا صبر بچائے گا، حسین ہاتھ دے دے گا نوح کی 950 سالہ تبلیغ بچائے گا۔ کہ عجیب مکالمہ ہوا خدا اور حسین کے درمیان، کیونکہ حسین قدیم الاحسان تھے، حسین نے ہمیشہ لوگوں پر احسانات کیے، کسی کا بھی زندگی میں کوئی بھی احسان نہیں لیا۔ حسین نے ساری زندگی احسانات کیے، کہا خدا سے پروردگار میرے نانا پر جو تم نے احسانات کیے ہیں اس کا بدلہ حسین چکائے گا، میرے نانا پر جو تیرے احسانات ہیں اس کا بدلہ حسین چکائے گا، میرے بابا پر جو تیرے احسانات ہیں اس کا بدلہ بھی حسین چکائے گا، میرے حسن بھائی پر جو تیرے احسانات ہیں اس کا بدلہ بھی حسین چکائے گا۔ آواز پروردگار آئی ہے، حسین کیا دے سکتے ہو؟ اے حسین کیا دے سکتے ہو؟ حسین نے کہا پروردگار سب کچھ دے سکتا ہوں، جو بھی ہے سب کچھ دے سکتا ہوں۔ اتنے میں باتیں چلتے رہی، حسین ایک مقام پر رک گیا، وہاں پر زینب آ کر بھائی حسین سے فرماتی ہیں بھیا حسین اور خدا سے کہو کہ زینب تمہیں اپنی چادر بھی دے دے گی جو کسی نبی زادی نے نہیں دی ہوگی۔ حسین زینب اپنی چادر دے دے گی جو کسی نبی زادی نے نہیں دی ہوگی۔ ہاں آزادارو، بس میں مصائب پڑھنا چاہتا ہوں امام حسین کا، اگر ہمت ہوئی تو بی بی زینب پر چھوٹا سا مصائب پڑھوں گا۔ حسین کون؟ حسین وہ جس کے لیے سیدہ نے امام علی سے وصیت کی تھی، یا علی میرے حسین کا خیال رکھنا، یا علی آدھی رات کو حسین اٹھ کر پانی مانگتے یا علی میرے حسین کو پانی پلائیے گا۔ ہاں آزادارو، ایک ذاکر تھا جو ہمیشہ مولا حسین کے مصائب پڑھا کرتا تھا، امام اس کے مصائب خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں ذاکر کیا بات ہے تو میرے مصائب نہیں پڑھتا؟ کہتا ہے مولا میں تیرے مصائب تو پڑھتا ہوں، مولا میں تیرے مصائب تو پڑھتا ہوں، مولا میں کربلا بیان کرتا ہوں، مولا میں علی اکبر کا زمین پہ اترنا پڑھتا ہوں، مولا میں قاسم کا اترنا پڑھتا ہوں، مولا میں عباس کا اترنا پڑھتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے یہ سب میرے مصائب ہیں، لیکن جو میرا مصائب ہے وہ تو نہیں پڑھتا۔ ذاکر کہتا ہے مولا بتا تو صحیح وہ کون سا تیرا مصائب ہے جو میں نہیں پڑھتا؟ کہا ذاکر آج کے بعد حسین کا مصائب پڑھنا ہونا تو ایک مصائب پڑھنا، وہ مصائب ہے مدینے کا۔ ذاکر وہ مصائب ہے مدینے کا۔ مولا کون سا مصائب ہے؟ مولا فرماتے ہیں ذاکر میرا بچپنا تھا، میں چھوٹا تھا۔ ہاں زادارو ایک مثال دوں، اس گاؤں کا ماحول ہے نا کہ اگر جب کسی کے بچے کو باپ کو مارا جاتا ہے نا، بچے کے چھوٹے سے بچے کے باپ کو مارا جاتا ہے نا، وہ دوڑتا ہوا گھر آتا ہے، اپنی اماں کو بتاتا ہے اماں میرے بابا کو کچھ لوگ مار رہے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کی ماں کو مارا جائے تو دوڑتا ہوا باپ کے پاس جاتا ہے، بابا بابا کچھ لوگ میری ماں کو مار رہے ہیں، میں قربان جاؤں حسین پر۔ حسین فرماتے ہیں ذاکر میں چھوٹا تھا، کبھی دوڑ کر ماں کے پاس جاتا تھا، کبھی دوڑ کر باپ کے پاس جاتا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسائم الذین یمن قریبین ینقلب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔